بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و خلاصہ بعنوان عید الفطر۔ نمبر 1، ہر قوم میں عید منانے کا رواج رہا ہے۔ ہر انسان میں خوشی اور غم دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں، کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی غمگین ہوتا ہے، لیکن جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی کو ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اسی لیے دنیا بھر میں جتنی قومیں ہیں، ہر ایک نے اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی دن کو متعین کر رکھا ہے۔ مذہب اسلام نے بھی انسانوں کے اس جذبے کا خاص لحاظ رکھا ہے اور خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے 2 دن متعین کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن۔ اسلام میں خوشی منانے کے بس یہی 2 دن مقرر ہیں، ان کے علاوہ کسی اور دن کو عید کے طور پر منانے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ نمبر 2، اسلام میں عید منانے کا رواج ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ والوں نے 2 دنوں کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے جن میں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ یعنی ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 دن تمہیں عنایت فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر۔ یہیں سے اسلام میں عید منانے کا رواج ہوا۔ نمبر 3، خوشی اس بات کی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، سارے مسلمان خوش ہیں، مگر یہ خوشی نئے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، عمدہ اور لذیذ کھانے کی وجہ سے نہیں، کسی کھیل تماشے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اس لیے خوش ہیں کہ آج ان سے ان کا رب راضی ہے۔ انہوں نے مسلسل 1 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دن کو روزہ رکھا، رات میں آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگے رہے، قرآن کی تلاوت کا معمول رکھا، ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر ایک پاکیزہ زندگی گزاری۔ ان سب اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ جب بندے سے اس کا مالک راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نمبر 4، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کا دن ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے بندوں پر آج کے دن بے انتہا رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں اور انعام دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کا دن ہوتا ہے تو صبح کے وقت فرشتے راستوں پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اس مہربان مالک کی طرف چلو جو خیر و بھلائی عطا فرماتا ہے اور پھر بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تمہیں راتوں میں عبادت کا حکم ہوا تو تم نے عبادت کی، تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا اور اپنے مالک کا حکم مانا، لہٰذا چلو اپنا انعام لے لو۔ پھر لوگ جب عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو ایک آواز لگانے والا اعلان کرتا ہے کہ سنو، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا، پس تم ہدایت لے کر اپنے گھر واپس جاؤ۔ یہ انعام کا دن ہے اور آسمان میں اسے انعام کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بندوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اس کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کو گزارا، اصل خوشی اور مسرت انہی کے لیے ہے۔
نمبر 5، عید کے دن راستہ بدل کر آنا جانا مستحب ہے۔ عید کے دن ایک سنت عمل یہ ہے کہ جس راستے سے ہم عید کی نماز کے لیے آئے، واپس جاتے وقت اس راستے کو بدل دیں اور دوسرے راستے سے جائیں۔ اس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہے اور یہی عید کی خوشی کے مناسب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ نمبر 6، صدقہ فطر نکالنا واجب ہے اور اس کے 2 مقصد ہیں۔ عید کے دن ایک اہم کام صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صدقہ فطر 2 مقصد سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ اسی کی تلافی کے لیے شریعت نے صدقہ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریب، مسکین، یتیم اور ضرورت مند لوگوں کی روزی کا انتظام ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ صدقہ روزہ دار کے لیے بیکار اور بے حیائی کی باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ نمبر 7، عید کے دن دل کھول کر خرچ کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ عید کے دن دل کھول کر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ عید کی خوشی میں پورے طور پر شریک ہو سکیں اور انہیں عید کی خوشی منانے کے لیے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن غریبوں اور مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 8، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور کتنا دینا ضروری ہے؟ صدقہ فطر ہر اس مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا 612 گرام اور 300 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی ہی چاندی کی قیمت کے بقدر روپیے، پیسے یا ضرورت سے زائد ساز و سامان یا مال تجارت ہو۔ اگر کوئی شخص اس قدر مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام و آزاد، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے پر صدقہ فطر کے طور پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو نکالنا ضروری قرار دیا ہے۔ صاع ایک وزن ہے جس کی مقدار آج کے زمانے میں تقریباً 3.5 کلو ہے۔ جو اور کھجور میں سے اتنی ہی مقدار نکالنا واجب ہے، اور اگر گیہوں نکالنا ہو تو تقریباً 1.25 کلو نکالنا واجب ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، صدقہ فطر نماز عید سے پہلے نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا مقصد چونکہ غریبوں کی مدد اور عید کے لیے ان کی ضروریات کا انتظام ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے صدقہ نکال دینا چاہیے، بلکہ عید کے دن سے کچھ پہلے ہی صدقہ ادا کر دینا بہتر ہے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی ضروریات کا انتظام کر کے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم دیا، چنانچہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 10، رمضان کے بعد بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ اس موقع سے ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دینے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، وہ یہ
کہ رمضان المبارک ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکا، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے جو شخص جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھایا، مگر اس کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے مقابلے میں زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک جس طرح اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، اب اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے پر زندگی گزارنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندوں کے دلوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کے ترجمے کا خلاصہ۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر قوم میں عید منانے کا رواج رہا ہے، اور اسلام نے بھی سادگی کے ساتھ عید منانے کی ہدایت دی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اسلام میں عید منانے کا آغاز مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد سے ہوا۔ تیسرا پیغام یہ ملا کہ عید کے دن سب خوش اس لیے ہے کہ انہوں نے مسلسل 1 مہینہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ چوتھی خوشخبری یہ ملی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پانچویں ہدایت یہ دی گئی کہ عید کی نماز کے لیے جس راستے سے آپ عیدگاہ گئے ہیں، واپسی کے وقت اس راستے سے نہ آئیں بلکہ دوسرے راستے سے آئیں، یہ عمل مستحب ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اس کا مقصد رمضان کی کوتاہیوں کی تلافی اور غریبوں کی ضرورت کا انتظام کرنا ہے۔ ساتویں نصیحت یہ کی گئی کہ آج کے دن دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے تاکہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آٹھویں بات یہ بتائی گئی کہ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور صدقے میں تقریباً 3.5 کلو کھجور یا تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا ان کی قیمت نکالنا چاہیے۔ 9ویں ہدایت یہ کی گئی کہ صدقہ نماز عید سے پہلے نکالنا چاہیے۔ 10ویں اہم بات یہ بتائی گئی کہ رمضان کے بعد بھی پاکیزہ طریقے پر زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں عید الفطر سے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔